اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں ایک دفعہ پھر سے اپنے ذکر کی اجازت دے دی ہے الحمدللہ۔ اور 20 اپریل کی صبح کو ہم نے پایا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے رمضان کے روزوں کا، آج ایک اور دن کا، اور رمضان کے اس محترم اور برکت والے مہینے کے 8ویں روزے کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے یہ بہترین اوقات کو بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر اور اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی، اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت انشاءاللہ، یہ اللہ رب العالمین ہم سب سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پسند کے کام میں یا اللہ ہمیں لگا کے رکھیے، ہماری نسلوں کو بھی، اور یہ زندگی جو کہ بہت مختصر ہے۔ کل ہی ہم یہ پڑھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت تو سب کے اوپر آنی ہے اور ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہونی ہے اور اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ اپنے دور قرآن کی 24ویں کلاس شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ روم سے شروع کریں گے جو کہ پارہ نمبر 21 میں ہے، پارہ نمبر 21 میں۔ کوئی فیس بک کے اوپر لکھ کے بتا دے کیا میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ اچانک میرے پاس یہ اسکرین جو ہے وہ زیادہ دکھائی نہیں دے رہی، تو کیا یہ آپ کو آواز جاری ہے؟ انشاءاللہ جاری ہوگی۔ چلیے، اور امید ہے کہ میری آواز وہاں پہ اب کٹ نہیں رہی ہے نا، فیس بک پر میری آواز کٹ نہیں رہی، تو یہ بھی کوئی کلیئر کر دے اگر آواز پہنچ رہی ہے ان تک۔ جی
تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کل اوکے گڈ الحمدللہ. سورہ نمل ہم نے دیکھی تھی، اور سورہ نمل میں ہم نے یہ جانا تھا کہ سورہ نمل میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کتنی بھی دنیا کتنی بھی مل جائے، ہے نا، اللہ کو بھولا نہیں جائے گا. سلمان علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے تمام لوگوں کے واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بندگی چھوڑی نہیں جائے گی، چاہے انسان کتنا بھی بڑا بنا دیا جائے، ہے نا. تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں، آسائشیں اور چھوٹی چھوٹی بلندیاں اگر ہمیں اللہ سے بے پرواہ کر دیتی ہیں تو پھر انسان وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کیجئے کہ دنیا سبز ہے اور میٹھی ہے، اس سے بچ کے رہنا ورنہ یہ تم کو تباہ کر دے گی. تو یہ تباہی جو دنیا کے اندر ہے موجود، اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہے. تو اب ہم اپنی ذات کو ہم سب دیکھیں کہ دنیا کہاں کہاں ہم کو تباہ کر رہی ہے نا، کہاں کہاں تیاری سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہاں کہاں پر ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. کوئی فائدہ اللہ کی رضا سے بڑھ کے نہیں ہے. کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے نا، اللہ کی رضا، اللہ مل جائے اور پوری دنیا نہ ملے. یہ بات ہم ہمیشہ جملہ کہتے ہیں، آپ لکھ لیجئے گا. اللہ ملے اور کچھ بھی نہ ملے، یہ کہیں بہتر ہے کہ پوری دنیا مل جائے اور اللہ نہ ملے. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستر کی دعا قبول ہوتی ہے. مستر بننا پڑے گا انسان کو. جیسے ڈوبتا ہوا انسان اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، ایسے تڑپ کے دعا مانگی جائے، اور جب تڑپ کے بندہ دعا مانگتا ہے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد آتی ہے. یہ واقعہ ہم لوگوں نے کل بہت تفصیل سے پڑھا اور سنا، کس طرح ایک جنگل بیابان میں اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں سے مدد کروائی، اور ساتویں آسمان پر یہ دعا سنی گئی اور فوراً جواب دیا گیا. اسی طرح سورہ قصص، جس میں ہم نے متکبرین کا، دنیا میں بڑے بننے والے لوگوں کا استغفر اللہ، ایک ہی منٹ دیجیے گا، آج فیس بک پر پریشانی ہو رہی ہے، شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. ایک منٹ دیجیے گا تو پھر ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. آج ہمارے پاس تو قصص میں، سورہ قصص میں ہم نے یہ دیکھا کہ متکبرین کا انجام کیا ہوتا ہے. عنکبوت نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے سوا ہر سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور مکڑی کے گھر کی طرح ہے، جس کو کوئی ثبات نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے. اور اللہ کا سہارا عروۃ الوثقیٰ ہے، ایسا مضبوط کڑا کہ جب انسان کے ہاتھ آ جائے تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے. بس انسان کو چاہیے کیا، اس مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، اللہ کی رسی جو کہ قرآن ہے اس کو پکڑے رہے. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس موت کی اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں سورہ روم کی طرف. سورہ روم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، رومن حکومت کے اعتبار سے اس میں باتیں ہوئی ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. اور اس سورہ میں
اللہ رب العالمین نے جو رومن حکومت جو کہ کرسچینٹی تھی، کرسچن تھے وہ لوگ، ان کے اور جو ایران تھے ان کے درمیان جو جنگ چھڑی رہتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ آسمانی کتاب کے آپ اہل کتاب تھے رومن، اس لیے ان کا دین جو ہے وہ ملتا جلتا تھا مسلمانوں سے، اللہ اور مسلمانوں کی ہمدردیاں، اور یہ دونوں میں ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی تھی، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومن حکومت کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں پیشن گوئی یہ کی کہ رومی عنقریب سرزمین میں جو ہے جب ہاریں گے تو پھر وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس سورے میں جو کہ مکی ہے اور اس میں رکوع 6 ہیں اور آیات 60 ہیں، روایت ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو سن کر مشرکین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی اس فتح پر نہیں اتراؤ، یہ عنقریب شکست سے بدل جائے گی اور ہمارے بھائی اہل کتاب تمہارے بھائیوں پر غالب آئیں گے، اس بات کا یقین کر لو۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ایرانی حکومت کے ساتھ۔ اس بات کا یقین کر لو اس لیے کہ یہ میری بات نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے۔ یہ سن کر ابی بن خلف کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابو فضیل تم جھوٹ کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن اللہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا، اچھا میں 10 اونٹنیوں کی شرط بدتا ہوں، اگر 3 سال تک رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، ورنہ تم مجھے دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا، میں نے تم سے 3 سال کا نہیں کہا تھا، بطون کا لفظ قرآن میں ہے اور وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو جاؤ اونٹنیاں بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ تو حضرت ابوبکر چلے اور جب ابی کے پاس پہنچے تو کہنے لگا کہ شاید تمہیں پچھتاوا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تو پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر آیا ہوں، آؤ مدت بھی بڑھا لو اور شرط کا مال بھی زیادہ کر لو۔ چنانچہ 100 اونٹ مقرر ہوئے اور 9 سال کی مدت ٹھہر گئی۔ اسی مدت میں رومی جو تھے وہ ایرانیوں کے اوپر فتح حاصل کر گئے اور مسلمان قریش پر چھا گئے۔ تو یہ سارا واقعہ اس طرح، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرط لگانا جائز ہے، شرط لگانا جائز نہیں ہے، یہ تو اس وقتی طور پر کچھ چیزوں کے اعتبار سے، اور اس میں بھی دین کا ہی غلبے کی بات ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو کہ آگ کو پوجنے والے تھے اور مشرک تھے۔ ادروائز دین کے اندر شرط کی اجازت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے جو نظر کا روزہ یا نظر ماننا یہ ہم نے آپ کو، یا منت ماننا، یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرط نہیں بدی جائے گی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں میں نماز پڑھوں گی یا صدقہ کروں گی۔ یہ اجازت تو ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے اجازت نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلے دیں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں یا صدقے میں یا روزے میں یا نماز میں جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پہلے وہ کام کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اسی مغلوبیت کے بعد یعنی ہارنے کے بعد چند سال کے اندر وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی کامیابی پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ اب دیکھیں کہ سب جو ہے نا فیوچر ٹینس استعمال کیا گیا، یعنی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایسا ہی ہوا، تو قرآن کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 پر ہیں ہم لوگ، سورہ روم اور پارہ نمبر 21۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟
اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کو سفارش کرنے والا اور ان کو فیور کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں خوشی خوشی رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں گرفت میں رکھے جائیں گے۔ بس نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اللہ کی بندگی سکھائی جا رہی ہے۔ وہ زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے انسان کی خود اپنی پیدائش، یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نشانیاں اپنے سائنس بتا رہے ہیں، اور اللہ کے سائن میں سے کیا ہے؟ اپنے انسان کا مٹی سے پیدا کیا جانا، اور اس کی نشانیوں میں سے اس کے ہم جنس بیویاں بنائیں، ان جوڑا بنائے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہی جنس سے، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ آیت نمبر 21 جو ہے نا، یہ بہت پڑھی جاتی ہے شادی کے مجالس میں، جس میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جوڑا جا رہا ہے دو لوگوں کو، اس کا پرپس اور مقصد اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ کوئی کسی کی نئی ہو رہی ہو تو، کسی کی پرانی ہو چکی ہو تو، اور کسی کی بوڑھی ہو چکی ہو تو، کہ یہ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے آپس کی زندگی میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا ایک دوسرے کے پاس، اور محبت اور رحمت کے ساتھ اس رشتے کو چلانا۔ بعد میں چل کے یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ محبت کے بعد رحمت بھی ڈالی گئی ہے، اور رحمت کا لفظ بہت زیادہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے شروع کی، وہ زیادہ دن نہیں چلتی، بہت دن انسان کسی کے ساتھ رہے ویسے بھی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، اختلافات ایسے ہوتے ہیں، ڈفرینسز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ویسی محبت پہلے دن والی تو پاتا نہیں ہے، لیکن رحمت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جوڑا ہے اور اللہ نے یہ جوڑ بنایا ہے۔ تو اللہ کی جو یہ نشانی ہے کہ اس کا کمال کیا ہے کہ ایک صنف نہیں بنائی بلکہ دو صنف، یعنی دو جنڈر کی شکل میں پیدا کیا، جو کہ اور دونوں انسان ہی میں سے ہیں، اور اس کی بناوٹ کا جو فارمولہ ہے وہ ایک نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں، یعنی فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی ہر اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ان دونوں کو ایسا ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ بنایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، کہ دونوں ایک دوسرے کو جب جڑتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا پورا جوڑ بن جاتے ہیں۔
کمپلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور یہ جو جوڑ ہے وہ شروع دن سے لے کر کے آخر تک یہ جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے اس تخلیق میں اللہ کا مددگار ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنایا. آپ دیکھیں ان دو جوڑوں سے کیسے انسان نکل رہے ہیں اور کیسے ان کی پرورش میں ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے 24/7 لگا رکھا ہے. بیبیز کو اور بچوں کو جو اتنے کمزور پیدا ہوتے ہیں، کس طرح اللہ رب العالمین جب ماں کے پیٹ میں یہ پڑتی ہے چیز اسی وقت سے محبت ڈال دیتا ہے، اور اس سے پہلے محبت ڈال دی جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ دو لوگوں کے دلوں کے محبت کے لیے نکاح سے بڑھ کے بڑی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو محبت جو ہے وہ شادی کے بعد ہوتی ہی ہے، شادی سے ہوتی ہی ہے، نکاح سے ہوتی ہی ہے، چاہے ہم ایک دوسرے کو جانیں یا نہ جانیں. اللہ رب العالمین کہاں کہ کسی اجنبی شخص کو، کہاں کہ کسی اجنبی جو ہے وہ لڑکی کو اس طرح آپس میں جوڑ دیتے ہیں کہ دو جان ایک قالب ہو جاتے ہیں. تو اب کے دور میں بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں، ملنا ضروری ہے، لیکن ہم لوگ جو پرانے دور کے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے جہاں پہ شادیاں کر دیں وہاں پر ہم اپنی محبتوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح ایک اجنبی سے جس کو ہم کبھی ہم نے دیکھا نہ ہم نے جانا، اجنبی ماحول میں ہم لے جائے گئے اور پھر ہم نے سب سے محبت کرنا سیکھ لیا. تو یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سارے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی پوری جو ہے نا کیپیبلٹی ہمارے اندر پیدا کر دی ہے. پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اجنبیوں کو گلے لگا لیں، ہم اجنبیوں سے محبت کر لیں اور ہم اپنے سسرال کے، اپنے شوہر کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھنے لگ جائیں. تو یہ سب کچھ نشانی ہے اللہ رب العالمین کی. اس کے اندر جو ہے نا اس کو قبول نہ کر کے ساری زندگی اس سے جو ہے وہ ایک لڑائی لڑتے رہنا اور ایک جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہنا اپنے مائکے اور اپنے سسرال کا، اس کے لیے نہیں بنایا جاتا. ہمیں بنایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا دل، ایک لڑکی کا دل اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے کہ اس میں ساری کائنات کی محبت سما سکتی ہے. کچھ جائے کہ سسرال والے نہ سمائیں، ہے نا. تو جہاں تکلیف کبھی سسرال والے نہیں قبول کر پاتے بچیوں کو، یہ دونوں نشانیاں ہیں، ان کو بھی قبول کرنا ہے، اس لیے کہ سسٹم یہی ہے، اللہ نے اس طرح بنایا ہے. ان کی بیٹیاں دوسروں کے پاس اور دوسروں کی بیٹیاں ان کے پاس. تو اپنی بیٹی کو جو محبت اور جو سلوک دینا چاہتے ہیں وہی دوسرے کے جگر کے ٹکڑے کو جب اٹھا کے لاتے ہیں تو پھر دینا چاہیے. اور جو اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں وہ ویسی محبت اپنے دامادوں سے کرنی چاہیے. اسی طرح جو لڑکی اپنے ماں باپ سے جیسی محبت کرتی ہے اور جیسا چاہتی ہے کہ اس کا خیال اس کے ماں باپ کا خیال اس کی بھابھی رکھے اور بھاوج رکھے، ویسا ہی خیال اپنے ساس سسر کا رکھے. اور جو ہے وہ داماد جیسا چاہتے ہیں کہ میری بیوی، یا لڑکے جیسا چاہتے ہیں کہ میری بیویاں میرے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ویسے ہی خیال اپنے ساس سسر کا ان کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دونوں کو دونوں کا ماں باپ بنا دیا گیا. تو بہرحال یہ رشتہ جو ہے نا یہ عجیب ہے، دو دلوں کو اور دو لوگوں کو ہی نہیں جوڑتا، دو فیملیز کو جوڑتا ہے. اور یہ دونوں جڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ طاقت بنتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دل ایسے کھلے ہونے چاہیے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے سوچے یا اپنی فیملی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے لیے سوچے، وہی اپنے داماد اور اپنے بہو کے لیے بھی سوچے، اور وہی اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچا جائے. اور یہ رشتہ محبت اور اس کے بعد رحمت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. سکون ختم نہیں ہونا چاہیے گھر کا. یہ جو سکون آج ختم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس رشتے میں سکون ہی مقصد بتایا ہے اور پرپس ہی یہی ہے دو لوگوں کو جوڑنے کا. آدم علیہ السلام کا دل جنت میں بھی نہیں لگ رہا تھا جب تک کہ حوا علیہ السلام ان کو نہ ملی. تو یہ جو خوشی اور سکون ہے نا، یہ بڑی سے بڑی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اس سکون کو بحال رکھنے کی ذمہ داری دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری بیویوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ باہر مردوں کو باہر کے کام کے لیے اور ہمیں اندر کے گھر کے سکون کو، ایک عورت اپنے گھر کو جنت بناتی ہے اور ایک عورت اپنے گھر کو جہنم بناتی ہے. بعض جگہوں پر کچھ دوسرے مسائل آ سکتے ہیں لیکن یہ کوشش چھوڑی نہیں جائے گی، مقابلے پر آیا نہیں جائے گا. تو آگے چلتے ہیں سورہ روم کی اس نشانی کے بعد، اور اللہ رب العالمین کی اس نشانی کے بعد اللہ نے دوسری نشانی بتائی ہے، اور یہ آیت نمبر
22 میں ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. کتنی ڈیفرنٹ ہیں زبانیں. اللہ اکبر. اللہ کی واقعتاً بہت حیرت ہوتی ہے. اللہ نے کتنی زبانیں اور کوئی کسی سے ذرا بھی نہیں ملتی. ایسی ملتی جلتی جو لوگ دوسری زبانوں کو نہیں جانتے، انڈیا کے بہت ساؤتھ کی بہت ساری زبانیں اتنی ملتی جلتی ہیں، یا کچھ اور بھی ادھر یورپ کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں کچھ زبانیں ایسی ملتی جلتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ زبان اس سے مل رہی ہے، وہ زبان اس سے مل رہی ہے، لیکن بالکل مختلف ہے. اس کے معنی مختلف ہیں، بولی مختلف ہے، اور وہ ملتی جلتی ہوتے ہوئے بھی بہت مختلف ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کے اندر بھی کلر آپ دیکھیے. ہر کوئی بنی آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن لوگ کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے. کسی کا کلر کیا ہے، کسی کا کلر کیا ہے، کسی کا فیچر کیا ہے، کسی کا فیچر کیا ہے، کسی کا ہائٹ کیا ہے، اور کسی کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. تو یہ انسانوں کے اندر جو اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جنت میں سارے لوگ، اب جہنم والوں کا تو حال اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہائٹ عطا کر دیں گے. اور خوبصورتی تو نور العنا نور، جس کے جو اعمال ہوں گے وہ اتنا خوبصورت ہوگا. لیکن جنت کی تو کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جنت کی عورت حور سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور حوروں کی تعریف اللہ نے کی ہے یہاں قرآن میں. تو یہ جو دنیا کی عورت جائے گی جنت میں، اس کو حوروں سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جنت اللہ کے یہ جو انعام ہے وہ اپنی مشقت اور اپنے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جھکائے رکھنے اور دنیا میں صبر کے نتیجے میں حاصل کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کا انعام ان کو یہ دیں گے کہ یہ شہزادیاں ہوں گی جنت دنیا کی عورتیں، اور جنت کی اور جو حور ہوں گی جنت کی وہ نوکرانیاں ہوں گی. تو آگے چلتے ہیں. اس کی نشانی، اللہ رب العالمین کی نشانی میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. یعنی خوف کیا ہے کہ بجلی نہ گرے اور انسان کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن امید کیا ہے کہ بارش ہوگی تو فصلیں لہلہا اٹھیں گی اور زمین زندہ ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. اللہ اکبر. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی اپنی کریشن کی، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی جن کے تم ماسٹر ہو، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے ہی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہاں پر توحید کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تم اپنے غلاموں سے کو اپنا ہمسر اور اپنے برابر نہیں جو ہے وہ بناتے، تو کس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کے برابر کسی کو تم لا کھڑا کرتے ہو؟ کس طرح اللہ کے اس کے خوف کے بجائے تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تو یہ ساری باتیں کہ اللہ رب العالمین کا جلال اور اللہ کا یکتا ہونا اور توحید کی مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی انسان اس بات کو
نہ بھولے کہ ہر وقت توحید کا جائزہ لیا جائے گا، اس لیے کہ توحید پر ہی نجات ہے، ادروائز نجات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ رمضان کے بعد اور دور قرآن کے بعد، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دور قرآن 29 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دعا ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس کو آسان کریں۔ دعا بھی کریے کہ اللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ ہم سبوں کو دعا تک پہنچائے، اور اس محنت کو جو ہے وہ اسی طرح استقامت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم دعا تک پہنچیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ابھی بھی قبول کرے اور تبھی بھی قبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ جب جون میں ہم شروع کریں گے عید کے بعد پروگرام اپنا، تو عقیدہ پڑھائیں گے آپ لوگوں کو تاکہ توحید کا پتہ چل سکے۔ ہم جس توحید کو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں، اس میں پتہ نہیں ہم نے کہاں کہاں شرک جو ہے وہ سجا رکھا ہے اپنے ایمان کے اندر۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، آمین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 30 پر ہیں سورہ روم، اور پارہ نمبر ہے 21۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت کی طرف میں جما دیجئے، قائم ہو جائیے اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور انسانوں نے کوئی فطرت کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العالمین نے اسلام پہ پیدا کیا ہے نا، اسلام پہ۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو دوسرے دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے کہ اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروپس میں، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی مسلمان اگر کہیں پر بھی اس بات سے دل کے اندر یہ خیال بھی آتا ہو کسی کو، ہے نا، یہ خیال بھی کسی کو آتا ہو کہ دین تو سب اپنے اپنے راستے سے سب شاید اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، راستے مختلف ہیں لیکن پہنچتے سارے راستے ایک ہی جگہ پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس خام خیالی میں کوئی نہ رہے۔ اس لیے اپنے دین اور اپنے اسلام سے نہ صرف یہ کہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کو قبول ہے، اس طرح لگ جائے اور جڑ جائے اور اللہ کے حکم کے ساتھ جڑ جائے انسان، بلکہ اسی دین کو پروموٹ بھی کرے بغیر شک اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے کہ کوئی دوسرا راستہ بھی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد نبیہ، یہ ہے ہمارا کلمہ، اور اس کلمے پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اجر سے نوازا ہے کہ جو کوئی صبح میں 3 بار پڑھ لے، جو شام میں 3 بار پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کو راضی کرتے رہیں گے آخرت کے دن۔ توحید کا اجر یہ ہے، سبحان اللہ، توحید کا اجر یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پر توحید پر ہے، اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اور جب یہی بندہ مرنے کے بعد آخرت میں کھڑا کیا جائے گا تو اب اللہ کی ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے بندے کو راضی کرتا چلا جائے، اور بندے کو وہ دیتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا اب تو راضی ہے، اب تو راضی ہے، اور بندہ جو مانگے گا یا اللہ یہ بھی چاہیے، یا اللہ یہ بھی چاہیے، یا اللہ یہ بھی چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس کو نوازتے چلے جائیں گے۔ کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے؟ ہم میں سے کون ہے جس کو یہ نہیں چاہیے؟ دنیا میں تو ایک چیز پر ہم راضی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو یہ معاملہ ہے، لیکن آخرت میں یہ معاملہ، جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا ان نیکوکار لوگوں کے لیے جن کی رضا اللہ رب العالمین کو مطلوب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرتے رہیں گے۔ بندے سے کہیں گے اور سوچو اور کیا چاہیے، بندہ سوچ لے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اور سوچو اور کیا چاہیے، بندہ تھک جائے گا، کہے گا یا اللہ بس اب ہو گیا، میں نے سب کچھ سوچ لیا جو مجھے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے وہ بھی تجھے دیا اور اتنا ہی اور دیا، جو تو نے نہیں بھی سوچا نا اتنا اور دیا۔ اللہ اکبر، جنت ایسی ہے، اللہ کا کرم ایسا ہے، اللہ کی نوازش ایسی ہے توحید والوں کے اوپر۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گروہوں میں بٹنے کو ناپسند کیا ہے، اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جب لوگ اور ایون امہ گروہ میں بٹ چکی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے فرقے موجود ہیں، تو اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا کون سا فرقہ ہے جو کہ نجات حاصل کرے گا؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے فرقے ہی صحیح ہیں، کوئی ایک راستہ جو سب سے زیادہ صحیح ہے کون سا راستہ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ان سب پہ نجات پانے والا راستہ یا فرقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں، من کان علی ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ وہ لوگ وہی فرقہ کامیاب ہے جو میرے طریقے کے اوپر اور میرے صحابی کے طریقے کے اوپر ہوں گے۔ تو جب آپ یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں حدیثوں میں اور پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں صحابہ نے کیا تو کیا، ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے چلے آئے تھے، ہم تو یہی کریں گے۔ صحابہ نے اگر نہیں کیا تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عید میلاد النبی صحابہ نے نہیں منائی تو شاید ان کو محبت کم تھی، ہمیں تو محبت زیادہ ہے ان سے، تو پھر تو ہم اللہ کے رسول کی برتھ ڈے نہ منائیں اور ان کی پیدائش کا جشن نہ منائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو پیچھے سے آپ دیکھیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو امت کے اندر در آئی ہیں اور امت کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ نمازوں کا طریقہ اتنا مختلف ہے، پھر کون سی نماز پڑھی جائے جو قبول ہوگی؟ کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ وہ فرقہ بننا ہے، وہ امت بننی ہے، وہ جماعت بننی ہے، وہ گروپ بننا ہے جو قرآن، حدیث اور صحابہ کے طرز عمل پر چل رہا ہے۔ باقی رہے دوسرے لوگ، دوسرے امام، دوسرے فلانے، ان کی کوئی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کس چیز کے پیچھے چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور صحابہ کے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو یہ ہے نجات کا جو ہے نا واحد راستہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 33 پر ہیں، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ اور مزہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، بہت جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور کم کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور سن لیجئے ابھی زکوٰۃ کے مہینے میں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در اصل میں اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ کوئی مال بڑھانا چاہتا ہے، سود سے لگتا ہے مال بڑھتا ہے، لیکن سود سے کیا ہوتا ہے؟ مال کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات بتائی ہے وہ بالکل حق ہے اور یقینی ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس اصل حقیقت کو سمجھ لو، اور کیا ہے وہ؟ زکوٰۃ اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ لوگ صدقہ دینے سے نہ گھبرائیں کہ مال کم ہو جائے گا۔ صدقہ برکت لے کے آتا ہے، صدقہ بیماری لے کے جاتا ہے، صدقہ دعائیں کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ ہماری ہر بلا کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ تو زندگی میں انسان جب بھی مصیبت میں مبتلا ہو، ایک عمل سیکھ لیجئے، اور وہ عمل کیا ہے؟ کوئی تکلیف آئے، جسمانی، دلی، قلبی، روحانی،
ماحول کے اعتبار سے، جو ہے وہ باہر کے حالات کے اعتبار سے، ہر طرح کی تکلیف کا علاج جہاں صدقے میں ہے وہیں پر اللہ کے آگے جھکنے میں بھی ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ صدقہ ڈال رہا ہے انسان لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، صدقہ ڈال رہا ہے لیکن حرام کما رہا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اب نمازیں پڑھ رہا، صدقہ دیتا ہی نہیں ہے، ہاتھ کھلا ہی ہوا نہیں ہے لوگوں کے، اتنا مال کو کلیجے سے سینے سے لگا لگا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ اور ہم دیکھ نہیں رہے کس کا مال کام آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تجوری میں رکھے ہوئے اور بینکوں میں رکھے ہوئے مال کسی کو کام آنے والے؟ کسی کو بھی نہیں کام آنے والے۔ دے کے چلا جائے، اس بینک میں ٹرانسفر کرے جو اللہ کے پاس ہے، اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ دیتا تھوڑی ہے، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن دل پر برداشت رکھ کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں دینا پڑتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو نا کہ میرا دینا لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، پھر وہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دینا شاید میرے مال میں سے کم کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کے دل میں سے تنگی جاتی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 40 پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین پر اور اوشن میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین، صحیح دین کے سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے اجر دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلنا۔ تو انسان، یعنی انسان کوئی جاب کرے اور ایگریمنٹ پیپر پہ سائن کرے اور پھر اپنی مرضی کا کام کرے اور جاب کے کام بالکل نہ کرے، جس پیپر پہ سائن ہوا تھا اس کا کام بالکل نہ کرے، تو وہ رکھا جائے گا یا نکالا جائے گا؟ سزا ملے گی نا۔ وہ رکھا جائے گا یا اس کو ترقی ملے گی یا اس کو نکالا جائے گا؟ تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے جب کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا کوئی انسان لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں آتا حالانکہ پیدا اللہ نے کیا ہے اس کو، تو پھر یہ سارے لوگ اللہ کے پاس سزا، اپنے عمل کی وجہ سے سزا پانے والے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے پھر جاتے ہیں، یا ہم اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتے، ساری ذہانت دنیا کمانے میں لگا رکھی ہے، اللہ کو پہچاننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے سورہ روم اور پارہ نمبر 21، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، یعنی جل جائے وہ کھیتی، تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں۔
آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے آگے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں، اللہ رب العالمین نے کتنی تفصیل سے بارشوں کو بتایا ہے اور بادلوں کی بات کی ہے اور کس طرح ہواؤں کی بات کی ہے، تو پوری کائنات میں نشانی اللہ رب العالمین کی موجود ہے۔ اور یہ صرف زمین کو، بادل اور برسات اور پانی کی بوندیں صرف زمین کو زندہ نہیں کرتی، بلکہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میں جو ہدایت لے کے آیا ہوں اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ جس طرح بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جو آسمان سے جو ہدایت کی بارش ہے، اس بارش سے، اس نرمی سے، اس بوند سے، اس جو ہے وہ کیا نام ہے، آب حیات سے انسان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ زندگی مل جاتی ہے انسان کے دلوں کو اس ہدایت سے۔ تو ہدایت کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور ہدایت کو سننے کی ضرورت ہے۔ سنتے ہی نہیں ہمارے پاس سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو جب سنیں گے نہیں تو دل کیسے کھلیں گے؟ سنیں گے نہیں تو ایمان کیسے چمکے گا؟ سنیں گے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ کرنے کیا آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ سننا جو ہے نا وہ اتنا بڑا آپ کا دروازہ کھولتا ہے دل کا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میں نے دل کے 2 دروازے بنا رکھے ہیں۔ ایک کا آنکھ ہے جو اللہ کی کائنات کو دیکھتی ہے اور بصیرت حاصل کرتی ہے، عبرت لیتی ہے، اور دوسرے کان کہ جو سن کر کے ان دل کے اندر باتیں اترتی چلی جاتی ہیں، اور پھر دل دماغ کو جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اب جو ہے تم یہ سوچو اور تم اسی اعتبار سے چلو۔ پھر دماغ وہ سارے حالات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ انسان کے جسم کو اور اس کی سوچ، اس کے تمام اعمال کو تبدیل کر دیتی ہے۔ عمل تبدیل ہو جائے گا نا تو انجام اور رزلٹ بھی تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں، بار بار ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی ہے۔ کتنا کمزور ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے، تو پیدائش جو ہے وہ کمزوری سے ہے، پھر اس کے ضعف کے بعد یعنی اس کی کمزوری کے بعد تمہیں قوت دیتا ہے، جوانی ملتی ہے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، تو یہ پھر سے بڑھاپا آپ کو اور ہم کو کمزوری کی عمر دے دیتا ہے۔ اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی، بار بار ہمیں کس چیز کے اوپر لایا جا رہا ہے؟ ہمیں لایا جا رہا ہے بار بار قیامت کی یاد کے اوپر۔ جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت اور ان کا جو ہے نا کوئی ریزننگ کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم چاہے کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم جو ہے باطل پر ہو، یعنی تم جھوٹے ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ انسان ہلکا کب ہو جاتا ہے؟ جب اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے، ایک دن ایک بات کہتا ہے، ایک دن ایک بات کہتا ہے، لیکن جب وہ جو پیش کر رہا ہے اس کے اوپر وہ ڈٹا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ جب چچا نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے، جب ابو طالب نے یہ پیشکش کی تھی کہ یہ سب لوگ تو تم کو بہت بہت عزت دینے کو تیار ہیں، اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، تم کو مال دے کر مالا مال کرنے کو تیار ہیں، اور اگر تم کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو گئی ہے تو تمہارا علاج بھی کرانے کو تیار، یہ پورے قریش کے سردار تم کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ تو جواب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم ہے چچا، اگر یہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن عزم کتنا بلند ہے، اور اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ اور توحید کے اوپر
جمے رہنے کی جو ایک استقامت ہے وہ کتنی جو ہے وہ بلند ہے. سن کے ہی سامنے والا تھرا جاتا ہے کہ چاہے کچھ کر لو، یہ اپنی بات سے اور اپنے دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں پھر بھی میں اس کلمے کو پیش کرنے سے باز نہیں آؤں گا. تو یہ ہے وہ عزم جو ہمیں کلمے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں اسی کلمے کی بلندی دیکھنا چاہتی ہوں، ہے نا، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں آخرت کی زندگی. یہی لے کے پھرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. سارا عرب تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا، ساری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی. اور مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے، ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دیکھو ان کو یہ کیا کہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کیا پورا عرب ہمارے کے اوپر ہمارا غلبہ اور ہماری کامیابی ہو جائے گی، ہم پورے عرب کو جو ہے نا فتح کر لیں گے. یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اور بعد میں 10 سال کے اندر یہ بات پتہ چل گئی ان کو، یعنی 10 سال تو نہیں، قریب 23 سال کے اندر، 23 سال سے پہلے 20 سال کے اندر جب مکہ فتح ہوا کہ ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی اور 23 سال میں پورا عرب جو ہے نا زیر نگیں ہو گیا. تو یہ سب کچھ کلمے کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد 1/3 دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ سب کچھ موجود ہے اس کلمے کے اندر، لیکن اس کلمے کو صحیح معنوں میں لے کے اٹھنے والی ذات ہونی چاہیے. یہ کلمہ جو مومن کا کردار پیش کرتا ہے وہ مومن کا کردار، اور یہ کلمہ جیسا دل کے اندر توحید بٹھاتا ہے، دل کے اندر کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے، اور اس ذمہ داری کے احساس کے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ کلمہ محض زبان پر تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ کلمہ کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو آگے چلتے ہیں سورہ لقمان کی طرف انشاءاللہ تعالی.